أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صمٌ وہ بہرے ہیں، بکمٌ گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹیں گے، او کصیب من السماء یا ان لوگوں کی مثال ان کی طرح ہے جو بارش میں گرے ہوئے ہوں، فیہ ظلمات جس میں اندھیریاں ہوں، ورعد گرج ہو، وبرق اور چمک ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، من الصواعق بجلی کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت موت سے بچنے کے لیے، واللہ محیط بالکافرین اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب بھی ان کے لیے بجلی روشنی کرتی ہے تو وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب وہ روشنی بجھ جاتی ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ تو ان کے دیکھنے اور ان کے سننے کی طاقت کو لے جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں۔ اس سے قبل اللہ رب العزت نے منافقین کی پہلی مثال بیان کی تھی۔ کچھ منافق ایسے تھے جن کے دل میں ایمان کا شائبہ تک نہیں تھا، جو ایمان کی حقانیت کو، قرآن کی حقانیت کو بالکل تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مثال بیان کر کے فرمایا کہ یہ اندھے، گونگے اور بہرے ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی اور بغاوت اور سرکشی اتنی کی ہے کہ انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ کو ضائع کر لیا ہے، لہٰذا اب یہ ایماندار نہیں ہو سکتے، ان کے پاس ایمان نہیں آ سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت کا ضابطہ ہے جو آدمی سرکشی اور بغاوت کی انتہا کو پہنچ جائے پھر اللہ رب العزت بھی اسے اسی راستے پر چلا دیتے ہیں، بالآخر وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے دوسری قسم کے منافقین کی مثال بیان کی ہے۔ کچھ منافق ایسے تھے جو اسلام کی حقانیت کو، اسلام کی ترقی کو، اسلام کی روز بروز ترقی کو دیکھ کر کبھی ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا، لیکن بسا اوقات جب وہ یہ دیکھتے کہ اسلام میں مشقت کے اعمال بھی ہیں، مشکل احکام بھی ہیں، جہاد ہے، تو یہ سن کر پیچھے ہٹ جاتے، اور ان کی کوشش یہ ہوتی کہ ہم کسی طرح جہاد سے فرار ہو جائیں، ہم کسی طرح اللہ کے نبی کی اس حکم سے پیچھے ہٹ جائیں تاکہ یہ مشقت والا کام ہمارے ذمے نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے اس قسم کے منافقین کی ایک مثال دے کر مسلمان والوں کو متنبہ کیا ہے، ان کی قباحت اور شناعت میں مزید اضافہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک مثال دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی مثال یہ ہے کہ جیسے کچھ لوگ بارش میں گرے ہوئے ہوں۔ اب بارش میں اندھیرا بھی ہے، بارش میں گرج بھی ہے، چمک بھی ہے، تو جن لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ان کو چاہیے یہ کہ وہ اس بارش میں، اس گرج اور بجلی کی چمک میں پناہ گاہ حاصل کریں، کچھ ایسی جگہ پہ چلے جائیں جہاں انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، کوئی منزل مل جائے، کوئی جگہ مل جائے جہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ کسی منزل کی طرف جائیں، کسی پناہ گاہ کی طرف جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بارش میں گرے ہوئے لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بجلی کی کڑک سے، بجلی کی چمک سے محفوظ ہو گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ بجلی کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی بجلی ختم ہوتی ہے یہ پھر رک جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک مثال بیان کی ہے کچھ لوگوں کی۔ اب آپ سمجھیے کہ منافقین کی یہی حالت تھی۔ جب اللہ رب العزت نے ایمان کی بارش کی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اسلام دیا، ایک دین دے کر بھیجا، قرآن دے کر بھیجا، اور قرآن کے اندر چند چیزیں اللہ رب العزت نے، سب سے پہلی چیز کفر اور شرک پہ اللہ نے وعید بیان کی کہ جو کفر اور شرک کرے گا، جو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دوں گا، جو میری نافرمانی کرے گا اسے میرا عذاب اسے پہنچے گا۔
تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس بارش میں یعنی اس قرآن میں کچھ ظلمات ہیں، یعنی اس میں کفر اور شرک کا بیان ہے، اور اس میں کچھ گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ وہ چمک یہ ہے کہ ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری اللہ دیتے ہیں، ایمان والوں کو جہاد میں مال غنیمت کی خوشخبریاں بھی ملتی ہیں، لیکن اس میں گرج بھی ہے، یعنی اس میں مشکل احکام بھی ہیں، اس میں جہاد کا اعلان بھی ہے۔ اب منافقین کی اللہ فرماتے ہیں یہ حالت ہے، جب یہ قرآن کو دیکھتے ہیں، جب یہ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ان کی ترقی کو دیکھتے ہیں، تو ان کا دل مائل ہوتا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ مل جائیں، بظاہر کلمہ پڑھ لیتے ہیں، شاید ہمیں بھی کچھ نفع ہو جائے، کچھ فائدہ ہو جائے، کہ ہمیں مال غنیمت سے حصہ مل جائے، ہم مسلمانوں کی تلوار سے محفوظ رہ سکیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ حالت ہے کہ یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں، یعنی یہ احکام سے پھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے جنگ احزاب کے موقع پر کچھ منافقین نے کہا تھا کہ ان بیوتنا عورہ، کہ ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جائے، یعنی ہیلا کرنے کی کوشش کرتے تھے، کسی طرح ہم جنگ سے محفوظ رہ جائیں۔ لیکن جہاں انہیں امید ہوتی تھی، جہاں انہیں توقع ہوتی تھی کہ ہمیں کچھ مال غنیمت مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح وہ لوگ بارش میں گرے ہوئے لوگ روشنی دیکھ کر چل پڑتے تھے، اسی طرح ان منافقین کی بھی یہی حالت ہے۔ جب یہ مال غنیمت کی امید لگاتے ہیں، انہیں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ اس جہاد میں، اس کام میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا، اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر اس دنیاوی کے فائدے کو حاصل کر لیں گے، تو یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، قرآن کی صداقت کو، ایمان کی حقانیت، اسلام کی حقانیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں، لہٰذا ہمیں بھی اس مال غنیمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ کیفیت ہے، لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے تمام راستے ایمان کے، ان کی قوت سماعت، ان کی قوت بصارت، دیکھنے کی صلاحیت، سننے کی صلاحیت اللہ ضائع کر دے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں، لہٰذا میں ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے نگاہوں کو، ان کے حق سننے کو، ان کی ایمان کی صلاحیت کو ختم کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے، اللہ رب العزت وقت دیتے ہیں کہ ایک وقت تک انسان کو مہلت دیتے ہیں، اگر وہ سمجھ جائے تو اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں، اگر وہ نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے نولیہ ما تولیٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھی اس بندے کو اسی راستے پہ چھوڑ دیتا ہوں، پھر وہ بالآخر اپنی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔